الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج کا جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے الحمدللہ عز و جل بڑا ہی زبردست ہے، چونکہ پیارا پیارا معطر مہینہ ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف جو ہے وہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو میں خوشبو کے تعلق سے یعنی عطر کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں۔ لیکن یہ عطر کا جو تعلق ہے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اور چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے خوشبو کو، اچھی خوشبو کو جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خوشبو سے ہمیں ایسے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ خوشبو لگانا یہ سنت ہے، لیکن سبحان اللہ عز و جل خوشبو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا لال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سبحان اللہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے گھر میں اس قدر خوشبو ہوئی، اس قدر خوشبو ہوئی، تو یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یعنی خوشبو کی وجہ سے پورا گھر جو ہے وہ معطر ہو گیا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشبو جو سے پورا گھر معطر ہو گیا، الحمدللہ۔ تو پیارے ناظرین، یہ خوشبو جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی اسے اگر ایک بار سنتا ہے یا اسے خوشبو آتی ہے تو وہ اسے پسند کرتا ہے، تو پھر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشبو کو پسند فرمایا ہے اور ہمیں بھی اسے پسند فرمانا ہے۔ اور پلس یہ کہ ہم جب اس خوشبو کو لگائیں، عطر کو استعمال کریں تو سنت سمجھ کر لگائیں تاکہ ہمیں بھی اس کا ثواب ملے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگائیں نہ لگائیں تب بھی ان کے جسم سے، اعلیٰ ان کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، سبحان اللہ عز و جل۔ لیکن میں جو یہ آپ کو روایت سنانے والا ہوں نا، سن کر آپ بھی جو ہے وہ مچل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہے، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آپ خوشبو عطا فرما دیجیے، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس نہیں ہے، بلکہ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے کہ جب جو بھی آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوازا ہے، اسے عطا کیا۔ خالی جولیوں والے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے ان کی خالی جولیوں کو جو ہے وہ خیرات سے بھر دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جب وہ آیا تو کہنے لگا مجھے خوشبو چاہیے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں بلکہ فرمایا کہ کل آ جانا، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ کھلے منہ والی شیشی بھی لے کر آنا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا اور دوسرے دن اس نے کھلے منہ والی شیشی لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شیشی کو پیش کیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھے، تو یہ بازو مبارک پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بازو مبارک پر پسینہ آیا ہوا تھا، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پسینہ جو ہے وہ اس شیشی میں بھرنا شروع کیا، سبحان اللہ عز و جل۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، وہ کتنے خوش قسمت جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صحابہ یا ہمارے اسلام میں سے ہوئے ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، بازات انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ان کا دیدار فرمایا، اور پھر یہ جو پسینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہے ہیں، یار کتنے خوش قسمت تھے، سبحان اللہ عز و جل۔ تو جب اس نے جو ہے وہ اس پسینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور وہ گھر لے گیا،
مزے کی بات آپ سنیں، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا اور پورا جب وہ شیشی بری، ظاہر سی بات ہے اس کو سینے سے فرمایا لے جائیے اور استعمال کیجیے. جب وہ گر گیا تو فرمایا گیا کہ جب اس نے اس عطر کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو استعمال کیا تو فرمایا کہ پورا اہل مدینہ جو ہے وہ پورے اہل مدینہ کے اندر جو ہے وہ خوشبو پہنچی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس خوشبو سے ایسا اہل مدینہ جو ہے وہ معطر ہوا، یعنی ایسی خوشبو پھیلی کہ اس کی وجہ سے اس گھر کا جو ہے وہ خوشبو والوں کا گھر یہ مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو نہ استعمال کرتے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی تھی. حالانکہ یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب صحابہ اکرام علیہ رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دین سیکھنے آتے یا کسی اور کام سے آتے، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاتے تو انہیں تلاش کرتے. اب وہ تلاش کس طرح کرتے؟ اس وقت تو یہ آج کا یہ طریقہ کار یا جیسے آج کا یہ سسٹم ہے، فون ہے، یہ سسٹم تو تھا نہیں. تو اس وقت صحابہ اکرام علیہ رضوان جو ہے وہ کس طرح ڈھونڈتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر راستے دو ہوتے تو وہ اس راستے کو جو ہے اپنے لیے منتخب کرتے جس راستے سے خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اس گلی کو منتخب کر لیتے، اس گلی کی طرف چلتے جس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو اس طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان جب کسی راستے سے جاتے جہاں خوشبو آتی اسی راستے نکلتے اور اسی راستے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مل جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جس مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے وہاں سے خوشبو آیا کرتی. سبحان اللہ. جس علاقے سے گزر جاتے وہ علاقہ جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا. تو پیارے ناظرین، یہ ربیع الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا آپ بھی جو ہے اچھا عطر استعمال کریں، خوشبو لگائیں. یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو جو ہے وہ ضمن عرض کیے دیتا ہوں کہ عورت جو خوشبو لگائے وہ ایسی لگائے کہ جس کا تو داغ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، جس عطر کا جس خوشبو کا داغ لگ جائے کپڑے کے اوپر وہ عطر وہ خوشبو عورت لگائے، اور جس کا داغ نہ لگے کپڑے کے اوپر وہ عطر وہ خوشبو جو ہے وہ مرد لگائے. اور وہ خوشبو عورت نہ لگائے، نہ ایسا عطر عورت استعمال فرمائے کہ جس کی خوشبو پھیلتی ہو، بلکہ اتنی ہو کہ خود محسوس کر سکے. بس اتنا عورت کو خوشبو لگانے اور عطر لگانے کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر. خوشبو لگائے لیکن اتنی لگائے کہ خود محسوس ہو، پھیل نہ سکے، پھیلے نہ. لیکن مرد وہ خوشبو لگائے جو پھیل سکتی ہو، دوسروں کو محسوس ہو سکتی ہو. اور یہاں پر ایک اور تیسری بات میں آپ کو عرض کروں، یہ جو خوشبو دینے کا جو تحفہ ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 چیزیں اگر آپ کو کوئی بطور تحفہ پیش کرے، آپ کو تحفہ دے، تو کبھی جو ہے آپ جھٹلائیں نہ بلکہ اسے قبول فرما لیں. نمبر 1، اگر آپ کو کوئی خوشبو دے تو اسے لے لیں آپ. نمبر 2، اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے تو فرمایا کہ اسے بھی آپ لے لیں، اسے بھی جو ہے وہ منع نہ کریں. اور تیسرا، اگر آپ کو کوئی تکیہ پیش کرے، یعنی آپ کو تکیہ پیش کرے یا آپ کہیں بیٹھے ہوئے تو آپ کو تکیہ دیا جو ہے وہ رکھنے کے لیے، تو آپ اسے جو ہے وہ لے لیں. ان 3 چیزوں کو جب کوئی آپ کو دے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ واپس یعنی منع نہ کریں. تو پیارے ناظرین، خوشبو کو اس بارے ربیع النور شریف کی نسبت سے آپ خوشبو کا استعمال کریں، اپنے گھروں میں جو ہے خوشبو کو چھڑکیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کا گھر معطر ہو. خوشبو کے بے شمار فوائد ہیں. خوشبو کو الحمدللہ عز و جل ہمیں پسند کرنا ہے، سنت سمجھ کے ہم نے لگانا ہے، اور خوب جو ہے ہو سکے تو اگر آپ جو ہے تحفہ دینا چاہیں تو تحفہ بھی دیں. اللہ تعالی ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ربیع الاول شریف کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.